گوادر حق دو تحریک روح رواں جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری مولانا ہدایت الرحمان نے احتجاجی دھرنے میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے نئی صوبائی حکومت کو 15 نومبر کی مہلت دیتے ہوئے ضلعی افسران سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں گوادر میں تاریخی دھرنا دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا ہدایت الرحمان نے ملا فضل چوک پر پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ماہ قبل حکومت کو ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے جو الٹیمیٹم دیا تھا اس میں صرف گوادر یونیورسٹی کا قیام اور وائس چانسلر کی تقرری شامل ہے۔ دیگر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کو بھی پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر حق دو تحریک ایک سطحی اور جذباتی تحریک نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی تمام کشتیاں جلا کر عملی میدان کا رخ کر لیا ہے۔ اب تحریک سے روگردانی غداری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک کو کمزور کرنے کے لیے فورتھ شیڈیول اور میرے اکاؤنٹ کو منجمد کرنے سمیت ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا، لیکن یہ سب حربے ناکام ہو گئے۔ ہماری تحریک عزم و استقلال کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی فشریز کے دفتر کی گوادر منتقلی اس وقت بامانی ہوگی جب سمندر میں غیر قانونی ٹرالنگ کا خاتمہ بھی کیا جائے گا، مگر اب تک اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ اور ماڑا سے لے کر جیونی تک مہلک جالوں سے لیس سینکڑوں بیرل صوبائی ٹرالرز بلاک روک ٹوک دندناتے پھرتے رہے ہیں اور مقامی ماہی گیر نان شبینہ کا محتاج بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 ستمبر کو احتجاجی جلسے میں ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیا تھا، اس پر ہمارا صرف ایک مطالبہ منظور کیا گیا ہے، وہ گوادر یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر کی تعیناتی ہے۔ حکومت نے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے 14 نکات پر تاحال عمل نہیں کیا۔ نئی صوبائی حکومت کو 15 نومبر تک مہلت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کرے۔ بصورت دیگر 16 نومبر کو گوادر پورٹ روڈ وائی چوک پر تاریخی دھرنا دیں گے جو بلوچستان کا تاریخی دھرنا ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ گوادر حق دو تحریک ضلع انتظامیہ کے حکام سے کسی بھی قسم کی مذاکرات نہیں کرے گی۔ صوبائی حکومت کو ہر حال میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پریس کانفرنس میں چارٹر آف ڈیمانڈ کو دہراتے ہوئے کہا گیا کہ غیر قانونی ٹرالنگ کا مکمل خاتمہ کر کے سخت قانون سازی کی جائے، ٹوکن سسٹم ختم کر کے ماہی گیروں کو آزادانہ طور پر سمندر میں جانے کی اجازت دی جائے، سیکیورٹی کے نام پر عوام کی تذلیل بند کر کے غیر ضروری چیک پوسٹ کا خاتمہ کیا جائے، گوادر شہر میں قائم شراب خانے بند کیے جائیں اور منشیات کے اڈوں کا خاتمہ کیا جائے، بارڈر ٹریڈ کے لیے نقل و حمل پر عائد پابندی ختم کر کے ٹوکن سسٹم اور ایف سی کا عمل دخل ختم کیے جائیں، محکمہ تعلیم کے نان ٹیچنگ اسٹاف کی تقرری عمل میں لائی جائے، ضلع گوادر میں جعلی ادویات کے کاروبار پر پابندی عائد کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ضلع گوادر کو آفت زدہ قرار دے کر یوٹیلٹی کے بلز معاف کیے جائیں اور مقامی صارفین کو ماہانہ 300 روپے رہائشی یونٹ سبسڈی دی جائے۔ کوسٹ گارڈز کے طرف سے تحویل میں لیے گئے غریب لوگوں کی گاڑیاں، کشتیاں اور اسپیڈ بوٹ واپس کیے جائیں، دربیلا، چب، ریکانی، نوگوڈو، زیارت، مچی، پلیری، پشکان، سنٹسر، جیونی میں پانی کے بحران کا خاتمہ کر کے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر پانی فراہم کیا جائے، چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی میں مقامی لوگوں کو فوقیت دی جائے، ضلع انتظامیہ دربیلا متاثرین کمیٹی کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی پابندی کرے، ایکسپریس وے متاثرین کو مناسب معاوضہ دیا جائے اور جن متاثرین کا اندراج نہیں ہوا ان کا اندراج کر کے معاوضہ دیا جائے، حق دو تحریک کے سربراہ سمیت نوجوانوں پر قائم مقدمات واپس لیے جائیں اور فورتھ شیڈول کا خاتمہ کیا جائے۔